جب ہم امتی حضور کے ہیں، نام ہمارا مسلمان ہے، تو ہمیں کتنا اسلام پہ عمل کرنا چاہیے؟ تو قرآن ہے ہمیں بتایا ادخلوا فی السلم کافہ، ادھورے دین پہ عمل نہیں کرنا، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، یوں نہیں کرنا، کبھی مانا کبھی ٹھکرا دیا، یوں نہیں کرنا، کبھی سستی اور غفلت میں چھوڑ دیا، کبھی بیداری میں کر لیا، کوئی تکلیف آئی تو رب کو یاد کیا، خوشی آئی اللہ کو بھول گئے، یوں نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، وہ گرمی ہو یا سردی ہو، وہ دیہات ہو یا شہر ہو، وہ دن ہو یا رات ہو، وہ امن ہو یا جنگ ہو، وہ خوشی ہو یا غمی ہو، مکمل اسلام پر عمل کرنا سیکھو۔ یہ ہمیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں مکمل اسلام پہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، ہم امت میں بھی ہیں، نام مسلمان بھی ہے، مکمل اسلام پہ بھی عمل کرنا ہے۔ کیا ایسا ہوگا کہ قیامت سے پہلے اسلام پرانا ہو جائے، مذہب پرانا ہو جائے، لوگ اسلام چھوڑ دیں، کسی اور دین کی طلب کریں، لوگ اسلام کو ترک کر دیں، کسی اور مذہب کی تلاش اور سرچنگ شروع کر دیں؟ فرمایا یوں ہو سکتا؟ کہا جی نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگو، اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، اگر کسی لمحے تم نے اسلام سے منہ پھیرا، اسلامی احکام کو کمر کی، اسلامی احکام سے روگردانی کی اور کسی اور مذہب، کسی اور دین کی تلاش شروع کر دی، تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس آدمی کے دوسرے دین اختیار کرنے کو، اسلام کے چھوڑ کے کسی اور مذہب کو اپنانے پر اللہ فرماتے ہیں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ قبول تو نہیں ہوگا۔ قیامت میں اس کی حالات کیا ہے؟ قیامت میں اس کے ساتھ ماحول کیا ہے؟ قیامت میں اس کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے؟ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ نقصان اٹھانے والوں کی لائن میں قیامت کے اندر موجود ہوگا۔ اچھا میرے مولا، اسلام سے اتنی محبت آپ کو وجہ، اسلام سے اتنا پیار وجہ، اسلام آپ کا پسندیدہ دین وجہ، رب کائنات نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 63 سال اللہ کے رسول کی عمر ہے، 23 سال اسلامی قانونی آئینی زندگی ہے جس میں قرآن اترا، حضور نے قربانیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قربانیاں دی، حتیٰ کہ نیزے پر ان بچوں کو چڑھا دیا گیا جو بالکل شیرخوار تھے۔ بدر میں ایک طرف ابا ایک طرف بیٹا، یوں مقابلہ آیا، انہیں ہجرتیں کرنی پڑی، حبشہ ایتھوپیا تک کی ہجرت اللہ کے رسول کی بیٹی نے کی، داماد نے کی، باقیوں نے کی، تکلیفیں سہی، زنیرہ کی آنکھیں نکلی، سمیہ کو شہید کیا گیا، اونٹوں سے باندھ کے 2 لخت کر دیا گیا، حضرت عمار کے والد یاسر کی شہادت موجود، باقی معاملات میں ایک ایک موقع پر حضور پاک کے ساتھیوں کو تکلیفیں، سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبانا، ان کے جسم مبارک کا مسلح کرنا، 70 صحابہ کا میدان احد میں شہادت پانا، پھر اس کے بعد بئر معونہ میں 70 قرآن کے قراء کو 1 لخت شہید کر دینا، اور پھر اس کے ساتھ حضور پاک کی طائف کی قربانی، 62 سال کے بڑھاپے میں 1000 کلومیٹر کا سفر تبوک تک جانا، شدید گرمی میں آنے جانے کے معاملات، یہ تکالیف، یہ شہادتیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں برداشت کر کر کے آخر میں جب دین مکمل کیا تو رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین میں مکمل کر رہا ہو، واتممت علیکم نعمتی، نبوت تمہارے اوپر پوری ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا نبوت کی تکمیل پر میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، وہ تحفہ میرا پسندیدہ ہے، وہ گفٹ میرا انتخاب کردہ ہے، وہ مذہب میری چاہت کا ہے۔
اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام میں نے تمہیں پسند کر کے بطور مذہب دیا ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ اسلام میں ہم حضور کے امتی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہمارا نام بھی حضور پاک علیہ السلام کے اللہ نے حضور کی زبان اقدس سے رکھا، اور ہمیں یہ ایسا دین دیا جس میں مکمل عمل ہے، اور یہ ایسا دین ہے کہ اس دین سے ہٹ کے کوئی اور دین کی طلب کریں گے قبول نہیں ہوگا، آخرت میں خسارہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے اللہ کا پسند کردہ مذہب اور دین ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا